آپ تھانے میں خود کیوں نہیں چیخ کے بولیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ پولیس والے ان کے ساتھ ہیں تو میں کیا کرتی؟ اصل میرا باپ بنا پڑا ہے، اسے آپ پوچھیں کہ میں اس کی بیٹی ہوں کہ نہیں۔ تم جانتے تھے کہ تم اس لڑکی کے باپ نہیں ہو، جعلی وقوع بنا رہے تھے، اس وقت کان آنکھیں سب بند ہو گئی تھی تمہاری۔ آخر بھی یہ لالچ پیچھے آ رمضان جانی پولیس والا تھا، ہمیں 80 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی کہ ہم آپ کے لڑکے کو ریلیف کر دیتے ہیں۔ کسی بھی سائل کی پینشن تم لگاؤ گے تو کیا ان سے رشتہ مانگو گے؟ مجھے مار دیں یا خیر مار دیں۔ بہاولپور کی ہسٹری کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ 3 طریقے اختیار کر رہے ہیں، مالدار کو ٹریپ کر 3 لوگ سے لڑکیوں غلط ان سے کام کرواتے تھے، خود بھی ان کے ساتھ غلط کام کرتے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں پارٹیاں دیں گے، ہم آپ کو اس کا حصہ دیں۔ 9 FIR درج ہو چکی ہیں۔ اس کو پہلے سمجھانا آپ نے جا اس کے ساتھ ایسے زنا کرنا ہے، بندے سے جتنے پیسے ملے۔ سرکاری ملازمین کو ٹریپ کرنے کا بھی انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس کو پیسے دینے کے ہیں، اوپر سے FIA کا ریڈ کروا دیا۔ جعلی ریڈ؟ ہاں جی، 7 لاکھ روپے انہوں نے لیا۔ 30 لاکھ روپے کی آفر تھی، ہمیں انویسٹیگیشن ہے، خاموش کریں۔ ہم نے مختلف فریز کو استعمال کر کے زنا کی FIRs کروائی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور مجھے کہتے ہیں انیلا زکا۔ آج میں بہاولپور میں موجود ہوں اور یہاں سے گرفتار ہوا ایک ایسا ڈان جس نے بنا رکھا تھا خود کا گینگ۔ جی ہاں، یہ گینگ 3 طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ ایک سرکاری ملازمین، دوسرا پاکستانی نیاد جو کہ پاکستان سے واپس پلٹنے والے ہوں، اور تیسرے بلڈرز یا بڑے تاجر۔ اس گینگ میں کچھ مرد اور خواتین شامل تھیں جو کہ پیار کا جھانسا دے کر ان 3 طرح کے لوگوں کو پہلے پھنساتے تھے اور بعد میں ان کے خلاف ریپ، ہارسمنٹ، اینٹی کرپشن اور دیگر مقدمات جمع کروا کر ان سے سیٹلمنٹ کے نام پر بھتہ وصول کرتے تھے۔ اس گینگ کے لوگوں نے پولیس افسران کو نہ چھوڑا، FIA کے لوگوں کا نہ چھوڑا۔ اس گینگ کے ہتھے چڑھا ہر وہ شخص جو دکھنے میں اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ آخر یہ لوگ کون تھے اور کئی سالوں سے یہ کتنی وارداتیں کر کے کتنے پیسے ہتھے آ چکے تھے؟ وہ خواتین کون تھیں، وہ مرد کون تھے، اور وہ ڈان تھا کون جس نے یہ خود ساختہ گینگ بنا رکھا تھا، اور پھر یہ شکنجے میں کیسے آیا؟ تمام تر کارروائی آج کے پروگرام میں میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں۔ ہمارے پاس یہ سورس رپورٹس آنا شروع ہوئی اور کچھ ہمارے خلاف فیکٹریز 1-2 آئے، DPO آفس کو انہوں نے اپروچ کیا تو ہم نے اس پہ باقاعدہ DPO صاحب کے حکم پہ کام شروع کیا، انہوں نے ہمیں ٹاسکنگ کی۔ جب اپنے ڈسٹرکٹ کے ریکارڈ کا انالیسس کیا تو اس میں ہمیں 16-17 ایسے کیسز نظر آئے جو 2016 میں پہلا درج ہوا تھا۔ ان میں سے 2016، 17، 18، 19، 20 مختلف ٹائمنگ میں وہ درج ہوتے رہے، جن کا انجام یہ ہوا تھا کہ الٹیمیٹلی یا تو صلح ہو گئی تھی۔ 376 کی وہ FIR تھی موسٹلی، اور ان میں یا مدعیہ نے بیان دے دیا تھا ان کے حق میں عدالت میں جا کے، یا ان کے گواہ منحرف ہو گئے تھے، مطلب وہ چلان نہیں ہوا تھا، کیس کا ٹرائل نہیں ہوا تھا کورٹ میں۔ اور کچھ ایسے بھی ہمارے پاس معاملات آئے جس میں FIR درج ہونے سے پہلے ان کے ساتھ وہ مکا کر کے صلح ہو گئی۔ 9 FIR درج ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی FIR ہمارے PS سول لائنز میں درج ہوئی۔ کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ یہ بندہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ ان ہے اور ہمیں یہ ایکسپوز کرنے میں یہ سب سے آگے ہے، تو آخری حربے کے طور پہ ظاہر ہے انہیں کچھ اور نہیں مل رہا تھا اپنے خود کو بچانے کے لیے یا مجھے بیک فٹ پہ لے جانے کے لیے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ یہ لوگ 3 طریقے مین جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے کہ یہ لڑکیوں کے ذریعے خواتین کو یوز کرتے ہیں، جو بھی مالدار بندہ ان کو نظر آتا ہے اس کو ٹریپ کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، فون کالز کے ذریعے، اور اس کے ساتھ لنک بنانے کے بعد ان کے ساتھ illicit جو ریلیشنز ہیں وہ قائم کرتے ہیں اور بعد میں آ کے FIR درج کرواتے ہیں۔ مین لوگ ہیں اس میں اظہر علی جو گاڑیوں کے شو روم کا کام کرتا ہے، عدنان گھمن تھا اس میں، تسلیم کھرل ہے، اس کے علاوہ محسن گجر ہے، ساجد اوڈ ہے، اور ایک طارق عباسی۔ سرکاری ملازمین کو ٹریپ کرنے کا بھی انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ جو اگر کوئی سرکاری ملازم ہے اس کے ساتھ گاڑی کے سلسلے میں یا اس کے ساتھ پلاٹ کے لین دین کے سلسلے میں یا پیسوں کے لین دین کے سلسلے میں اس کے ساتھ لنک قائم کرتے، اور اگر وہ اس کو وہ پیسے وغیرہ کو اس کا حساب کتاب کے دینے جاتے یا کوئی گاڑی کی رقم واپس کرنے جاتے ہیں تو اس وقت اس کے اوپر کسی نہ کسی ایجنسی کے ساتھ مل کے اس کو ریڈ کروا دیا جاتا اور شو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ رقم اس سے بطور رشوت مانگ رہے تھے۔ پولیس ملازمین ملوث نکلے تھے اس پہ، تو DPO صاحب بہاولپور نے ایکشن لیا، وہ سسپینڈ ہوئے، انکوائری سٹینڈ ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو دیگر محکمے اینٹی کرپشن یا FIA یا ان کے جو ملازمان کے نام سامنے آئے ہیں وہ ہماری اتھارٹیز نے ان کو کنسرنڈ اتھارٹیز کو لکھ دیا ہے، ان کے نام بھجوا دیے گئے ہیں۔ وہ متعلقہ محکمے جو ہیں اس سلسلے میں خود پروب کر کے ان پہ جو بھی وہ ان کی انکوائریز یا جو بھی ہے آگے وہ
ڈیسائیڈ کریں گے. جہاں تک میں اس انسیڈنٹس میں وکلاء اور صحافیوں کا تعلق ہے تو یہ جی ہاں بالکل بات صحیح ہے کہ جب یہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا اس کو ہائپ کریٹ کرنے کے لیے مختلف صحافیوں کو اور مختلف ان کا سہارا لیتے تھے. اس سلسلے میں بھی ایک بڑی مفصل رپورٹ جو ہے وہ جو ان کے کنسرن کارنرز ہیں جیسے بار ایسوسیشن ہے اور پریس کلب ہے ان کے ساتھ شیئر کر دی ہے ہماری اتھارٹیز نے. 30 لاکھ روپے کی آفر تھی جی ہمیں کہ آپ اس کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو خاموش اور باقی ہمارے ڈی پی او صاحب کو کی گئی. لیکن میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں ڈی پی او صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں بالکل بیک اپ کیا ہے اس پورے کیس میں اور ہم نے اس گینگ پہ ہاتھ ڈالا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مافیاز ہیں ہمارے ملک میں ان کو قابو کرنا, ان پہ ہاتھ ڈالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. ہاں بھائی اپنی کرتوتیں بتاؤ. تھانہ سول لائن میں بندے کو پکڑوایا, اسے 7.5 لاکھ روپیہ لیا. اچھا پھر اس کے بعد میں ایف آئی اے میں بھی انہوں نے ریڈ کروایا تھا نیاب لودھی کے اوپر جو ہے اس کے پیسے بھی دینے تھے. پھر جب اس کو پیسے دینے گئے ہیں اوپر سے ایف آئی اے کا ریڈ کروا دیا, جعلی ریڈ. ہاں جی اس کو پکڑا دیا, اس کی نوکری بھی گئی تو اس کا سارا نظام خراب ہو گیا. میں اس سے پتہ نہیں کتنے 5 لاکھ 7 لاکھ روپے انہوں نے لیا. اچھا باقی ایک ادھر کام کیا ادھر تھانے بغداد میں باول نگر کا بندہ تھا, اس سے پیسے لیے. یہاں پہ انہوں نے مجھے 35,000 روپیہ دیا. گاڑی میں بیٹھ کے وہ پارک کے پاس جا رہے تھے, انہوں نے مجھے فون کیا, میں وہاں پہ آیا, مجھے گاڑی میں بٹھایا, مجھے 35,000 روپیہ دیا. میں نے سنا تم اس کی بیوی لے کے پھرتے ہو. اس کی پہلے میں لے کے آیا تھا, اس نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ. تو بیوی تو اس کی ہوئی نا. ہاں جی. ہاں تو پھر تم کیوں لے کے پھر رہے ہو؟ وہ اس کے پاس نہیں رہتی تو تم رکھ لیتے ہو طلاق کے بغیر. واہ. نکاح اس کے ساتھ کیا, کچھ دن اس کے پاس کچھ دن تمہارے پاس. نکاح اس کے ساتھ کیا اس نے. اچھا لڑکیاں کہاں سے لاتے تھے؟ لڑکی وہ خود بھی آتی ہیں ان کے اور پاس. تم کہاں سے لاتے تھے؟ وہ بھاول نگر سے لے کے آیا تھا. اچھا ابھی تک تو تمہیں لڑکیوں کا پتہ نہیں تھا, شکر ہے یاد آ گیا. اچھا کتنی لڑکیاں تھیں؟ پہلے شبینہ کو میں لے کے آیا تھا, اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا, پھر وہ میرے پاس آ گئی. تو پھر یہاں پہ انہوں نے علیحدہ مکان لے لیا. وہ مقدس اور دوسری مانی وہ انہوں نے. وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ بھاول نگر سے آئی تھی. وہ کون لے کے آیا تھا؟ وہ شبینہ نے بلائی تھی علیحدہ, سوری بعد میں اس نے بلائی ہیں ان کو. علیحدہ مکان لے کے مکان پہ رکھی ہوئی تھی, کس سے بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے. یہ تمہارا کیا کام تھا؟ میرا کام, میں شبینہ کو لے کے آیا, پھر اس نے فون کیا ایک لڑکی کو اور بلایا. ان کے پاس 6-7 لڑکی ہیں, ٹھیک ہے. وہ کوئی لودرا کی ہے اور بندرا پلی کی ہے, اور ادھر اپنا یہ کیا کہتے ہیں 13 سولنگ کی ہے, کچھ ادھر کی ہیں ماڈل ٹاؤن. تم نے کتنی لڑکیوں کا فائدہ اٹھایا؟ 2 لڑکیوں کا. اور یہ لوگ ان کے پاس 6-7 ہیں. کون کون فائدہ اٹھاتا تھا؟ یہ اٹھاتے ہیں فائدہ ان کا. کون کون؟ عدنان اور چودھری اظہر. جیسے مطلب بھئی ان کے ساتھ بھلا برا ہے. اچھا ویڈیوز کون بناتا رہا؟ ایک مرتبہ وہ ویڈیو بنائی تھی ہم نے. وہ قصہ کیا تھا؟ راشد لڑکی کو مل رہا تھا, اور راشد بھی ان کے جاننے والا تھا, اس کی وجہ سے میرا تعلق اس کے ساتھ بنا تھا. اچھا وہ اس کی ویڈیو بنائی, وہ خود انہوں نے خود کہا تھا. کس طرح کی ویڈیو؟ کوئی شادی کی ویڈیو تھی؟ نہیں وہ مل رہے تھے آپس میں, اس ٹائم ویڈیو بنائی. نازیبا ویڈیو بنائی. ہاں جی. تو ویڈیو بنانے والا کون تھا اندر؟ شبینہ نے ویڈیو بنائی ہے. وہ کیوں بنائی تھی؟ مشورہ کر کے ویڈیو بنائی کہ ہم یہ ویڈیو بنا کے جو ہے نا وہ وائرل کریں گے, اس کا وہ بنائیں گے تو وہ جو ہے نا پیسے وہاں سے ملیں گے. یعنی کہ تم لوگوں نے غلط قسم کا غیر اخلاقی مواد بھی ویب سائٹس پر بیچنے کی کوشش کی, اس سے بھی یعنی کہ کوئی ایسا غلط کام نہیں جو تم لوگوں نے نہ کیا ہو. خواتین کو بلیک میل بھی کیا. ہاں جی. جو بھی تم لوگ جھوٹا ریپ کا مقدمہ درج کرواتے تھے کسی کے بھی خلاف, اس لڑکی کا جھوٹا میڈیکل بنوانے کے لیے تمہیں اسپتال بھیجا جاتا تھا, ایسا ہی ہے؟ جی مجھے 3-4 مرتبہ انہوں نے بھیجا ہے, میں گیا ہوں اسپتال.